سخت چٹان پر آپ وہ سخت گیند ہوتا ہے اس کو آپ پھینکے تو وہ گیند الٹی آپ کے اوپر آ کر جو ہے وہ اگر وہ سخت ہے تو آپ کو تکلیف پہنچائے گی۔ اللہ کا ذکر کرنے والا وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اگر اب اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہ واپس اسی پر آئے گا، اس کی کوئی بے عزتی کرنا چاہتا ہے تو یہ خود ذلیل ہو جائے گا اور اس کو اللہ تعالی محفوظ رکھے گا۔ یہ اتنی پکی اور مضبوط قلعہ ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے چند باتوں کی نصیحت فرمائی، اس کو کرو۔ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ بنی اسرائیل کو یہ باتیں کہو۔ اس میں ایک بات یہ تھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بات یاد دلائی۔ وہ کرنے والے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں کرتے تو میں کرتا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں ایک ہی وقت میں گزرے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام پہلے ہیں، پھر یحییٰ علیہ السلام ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کے والد ہیں، دونوں پیغمبر ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے عزیز ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام کی تربیت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھی، تو اس لیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی وہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ بہرحال یہ ان کی خالو لگتے تھے، ان کے حضرت مریم کے، تو یہ ایک ہی وقت میں آگے پیچھے آئے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر ہیں کہ ان کے درمیان میں کوئی اور پیغمبر نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ تینوں رشتہ دار ہیں، ایک ہی زمانے میں آگے پیچھے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھا ہے، لیکن اس کے بعد پھر پیغمبر پھر آخری پیغمبر 570 میلادی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی آپ کی بعثت کے بعد، نہ آپ کے زمانے میں، نہ آپ کے بعد، اور نہ اب اور نہ قیامت تک کوئی پیغمبر آیا ہے یا آئے گا۔ نبوت پر اللہ پاک نے مہر لگائی اور آپ خاتم النبیین ہیں، قرآن پاک میں اسی کا ذکر ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور چند باتوں کی نصیحت فرمائی۔ اس میں اللہ کی طرف سے جو باتیں کہی گئی تھی، ایک بات یہ تھی کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یہی بات ہمیں بھی ہے، قرآن پاک یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اتنی کثرت سے اللہ جل شانہ کا ذکر مطلوب ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو، دمر ڈیری کوئی حتی یقولوا مجنون، یہاں تک کہ یہ منافق لوگ تمہیں مجنون کہیں، یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، ایسا کہ تو بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چند باتوں میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا، اس کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے کسی شخص کے پیچھے دشمن لگا ہو اور وہ شخص دشمن سے پناہ ڈھونڈ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور دشمن ایسا ہے کہ اس کے پیچھے لگا ہے، جیسے ہی دشمن کا ہاتھ اس کو لگے گا تو اس کو ہلاک کر دے گا، لیکن یہ بھاگ رہا ہے کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں،
سامنے قلعہ گیا جس کا دروازہ کھلا ہے، اور یہ آدمی دشمن سے بچنے کے لیے قلعے کے اندر گھس گیا اور جلدی سے قلعے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ مضبوط قلعہ ہے، مضبوط دروازہ ہے، دشمن جب پہنچ گیا تو دروازہ بند تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دشمن بند دروازے پہ اور پھر قلعے کا دروازہ کیسے داخل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ کیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جب یہ شخص بند ہو گیا، اس طریقے سے ذاکر کی مثال ہے، جب وہ ذکر کرتا ہے تو وہ شیطان سے ایسا محفوظ ہو جاتا ہے جس طریقے سے یہ شخص قلعے کے اندر دشمن سے محفوظ ہو۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر اللہ جو شخص کثرت سے ذکر کرتا ہے، عارضی طریقے سے وقتی طور پہ اس کی قسمت میں جو اللہ نے لکھا ہے وہ نقصان اس کو پہنچے گا، کبھی اس کی عزت پر بھی حملہ ہوگا، لیکن جلد دنیا والوں کو پتہ چلے گا کہ یہ معزز کون تھا اور ذلیل کون ہے۔ للہ العزہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے پاس ہے، وہ خود بھی عزیز ہے، عزت والا ہے، اور وہ عزت دیتا بھی ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء ولرسولہ، اور اللہ کے رسول کو اللہ جل شانہ نے عزت دی ہے۔ وللمؤمنین، اور پھر ان کو توسط سے ایمان والوں کو اللہ جل شانہ عزت دیتا ہے، ان کو معزز کرتا ہے ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر اللہ کا بہت بڑھیا ہے اور بہت بڑا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ بڑا ہے اور یہ اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی شخص اپنے گھر میں، بیٹھک میں، دکان میں، بازار میں روپے پیسے کا تذکرہ کرتا ہے بار بار، گھر کے اندر شوہر بیوی سے، ماں باپ اولاد سے، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے، اور ہمسایہ ہمسائے سے، روپے پیسے اور کاروبار، نوکری، اس کا تذکرہ، یہی تذکرہ، محبت آ جاتی ہے۔ لیکن ذاکر بندہ وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ مشغول ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ذکر اللہ کے بارے میں قرآن کریم کی آیات بہت زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت زیادہ ہے، عام ذکر کے بارے میں بھی ہے اور خاص خاص اذکار کی فضائل کے بارے میں بھی ہے۔ اتنی کثرت سے ہے کہ اس پر پوری پوری کتابیں لکھی گئی، لیکن میں آپ کو ایک آیت اور ایک حدیث مبارک سناتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ہر وقت۔ اور حدیث مبارک یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بعض وہی ایسی ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے کلام کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، لیکن وہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، نہ صورت ہے نہ آیات ہے، اور الفاظ کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہے، اس حدیث کی بھی الفاظ کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہے، اور ایسے احادیث کو احادیث قدسیہ کہتے ہیں، حدیث قدسی، جو اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قول ہے، اور میں جو حدیث سناتا ہوں آپ کو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، انا عند حسن ظن عبدی بی،
میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے اچھے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب میرا بندہ مجھے اپنے جی میں چھپ کے یاد کرتا ہے، میں بھی اس کو اپنے جی میں چھپ کے یاد کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي مَلَئٍ، اور جب وہ مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ یا خَيْرٍ مِّن مَلَئِهِ، میں اس کو اس کی مجلس سے بہترین مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اور وہ کس کی مجلس ہے؟ فرشتوں کی۔ اللہ کے ہاں فرشتے ہیں، اور پھر مقربین فرشتے بہت قریب ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، اس کے علاوہ بہت سارے فرشتے۔ میں ان فرشتوں کی مجلس میں، اللہ پاک ارشاد میں بندے کا تذکرہ، بندے کی کیا حیثیت ہے، اندر بھی گندگی، حاجتیں، کمزوریاں، عجز، اور پھر اس بندے کا ذکر اور نام اللہ تعالی لیتا ہے فرشتوں، تصور کریں آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر کی برکات ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، میں بھی تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، لوگوں میں، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی خالقیت کا تذکرہ ہے، اللہ کی رحمانیت کا تذکرہ ہے، تو ذکرتہ فی ملئ خیر من ملئہ، میں اس کو اس کی مجلس سے بہترین مجلس میں یاد کرتا ہوں، اس بندے کو۔ اور اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے، من تقرب الی شبرا، جب ایک بالشت کے مقدار میں میرے قریب آتا ہے، تو تقربت الیہ ذراعا، میں اس کی طرف ایک ذراع قریب ہوتا ہوں، ایک بالشت اور اس کے مقابلے میں ایک ذراع۔ ومن تقرب الی ذراعا، اور جو میرے قریب آتا ہے ایک ذراع، ایک گز، شری گز، تقربت الیہ باعا، تو میں اس کی طرف ایک باع، مونگو تو پختو کے کولاچ ہوئے دا دوڑا دا سنے چدا سیکھی، ایک باع اس کے قریب ہوتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، اور جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ اس کی مثال آپ حضرات اپنے گھروں میں صبح و شام دیکھ سکتے ہیں، جس گھر کے اندر چھوٹے بچے ہوں، وہ بچہ جو ابھی زمین پر اپنے آپ کو گھسیٹ کر چلتا ہے، اگر اس پر ایسے دن آ جاتے ہیں کہ جو چلنے کی، قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ گھر کے بڑے، اس کے ماں باپ، اس کی دادی دادا، نانا نانی، وہ کیسے خوش ہوتے ہیں۔ تو کبھی ماں اس کو کھڑا کر کے، جب وہ بچہ اس کی طرف چل کے آتا ہے تو جیسے ہی قدم اٹھاتا ہے تو ماں بھاگ کر اس کو گود میں اٹھاتی ہے اور چومتی ہے، دادی بھاگ کر اس کی طرف جاتی۔ یہ مثال ہے دنیا کے اندر۔ اللہ جل شانہ نے سمجھانے کے لیے ہمیں یہ مثال دی ہے کہ جو میری طرف چل کے آتا ہے، یہ یمشی، مشی عربی زبان میں پیدل چلنے کو کہتے ہیں، پیدل چلنے۔ من اتانی یمشی، جب وہ میری طرف قدموں سے چل کے آتا ہے، اتیتہ ہرولتن، میں اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہوں۔ ہرولا اس کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کو اپنی چادر کی، اپنے کپڑوں کی کوئی فکر نہ ہو۔ مثلا قمیص کی کوئی فکر نہیں ہے، چادر کی اوپر پہنی ہوئی چادر کی کبھی وہ چادر اونچی کبھی نیچی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کرام سے ان کو دیکھ کر ایسی محبت فرماتے تھے، ایسی شفقت فرماتے تھے، بعض صحابہ کو دیکھتے ایسے خوش ہوتے تھے کہ اوپر کی جو چادر تھی وہ گر جاتی تھی، اور صحابہ کرام سے گلے ملتے اس صحابی سے۔ وہ صحابی کی سعادت مندی اور خوشبختی ہے،
گلے ملتے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اور پیٹ مبارک ننگے ہوتے تھے. کتنا مبارک ہے وہ صحابی. اللہ پاک ارشاد فرماتے آتے تو ہر والا کے معنی یہی ہے کہ میں اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہوں، میں اپنی طرف ہی کروں. یہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ ذکر کے اوپر ہے اس لیے کہ اللہ جل شانہ کا قرب وہ قدموں سے اور فاصلے سے اور مسافت سے آپ طے نہیں کر سکتے. آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں، آپ جہاز میں سوار ہو جائیں اور چل کر کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف جاتا ہوں، نہیں. آپ چاند پہ پہنچ جائیں، اللہ کے قریب نہیں ہو. آپ کہکشاں میں چلے جائے اگر ایسی کوئی صورت بن گئی، اللہ کا قرب نہیں پا سکتے. اللہ کا قرب اسی مٹی کے گھروندوں میں بیٹھنے والے بوڑھا بوڑھی، عورت مرد، جوان بوڑھا، فقیر اور غنی، زمین پر لیٹا ہوا، ریت اور مٹی کے اوپر لیٹا ہوا آدمی، وہ اللہ کا قرب پا سکتا ہے. کس طریقے سے؟ اللہ کی یاد سے، اللہ کی طاعت سے. اور اس سے مراد تھوڑے اور زیادہ اعمال ہے. ایک شبر بالشت کی مقدار میں اللہ کے قریب ہونے سے مراد ہے کہ تھوڑا عمل کر، میں ایک ذرا اس کے قریب ہوتا ہوں. اور اللہ کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں انعامات سے، احسانات سے، عطایا سے، مہربانیوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے اس کے قریب ہوتا ہوں. اللہ جل شانہ ایسا نہیں ہے جس طریقے سے دو بندے آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے. جگہ جگہ احادیث میں اور قرآن پاک میں جو الفاظ اللہ کے لیے استعمال ہوئے اس کو متشابہات کہتے ہیں. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت اور اہل علم کی نہ ہو، آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھا کر گمراہ ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے اس کی تفسیر بتاتے ہیں. ہر قرآن پڑھنے پڑھانے والا درست نہیں ہوتا. اس لیے کسی عورت کے درس میں بیٹھ کر جو ہے وہ اس کی درس سے علمی لحاظ سے آپ محظوظ ہو جائیں، بڑا زبردست پڑھاتی ہے، اور وہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی اور قرآن سامنے رکھتے ہوئے وہ لیکچر دیتی ہے کہ پردہ نہیں ہے، اور اس آیات کے اندر تعویل کرتی ہے جو پردے کے بارے میں ہے، یہ گمراہ ہے. اور قرآن کریم ہاتھ میں اور سامنے رکھتے ہوئے یہ عورت گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرے گی. خوارج جو ایک بڑا فرقہ اور فتنہ گزرا ہے، اور جن کی بےخونی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے دور خلافت میں کی ہے، اور ان سے جنگ کی ہے اور ان کو قتل کیا ہے. کیوں؟ مسلمان کو تو قتل نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ مسلمان کے قتل کو ثواب سمجھتے تھے. وہ قرآن پاک ہاتھ میں لیے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے کہ اللہ کی کتاب پر فیصلہ کرتے ہیں. وہ تفسیر اور تشریح وہ بیان کرتے تھے جو ان کے جی میں آتا تھا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والا، ہر آپ کے نظروں میں صورتاً رسماً اچھی بات کرنے والا وہ اچھی بات کرنے والا نہیں ہوتا. ہر موبائل کے اوپر لیکچر دینے والا، کلپ شیئر کرنے والا وہ ٹھیک آدمی نہیں ہوتا. اور آپ کے ذہن میں جو آتا ہے تو آپ کا ذہن بنا نہیں ہے. آپ کی مثال اس بات کو سمجھنے کے اعتبار سے بچے کی طرح ہے جس نے نورانی قاعدہ نہیں پڑھا اور وہ قرآن پاک لے تو وہ غلط سلط پڑے گا. آپ اگر اس کلپ کو دیکھتے جائیں سنتے جائیں تو آپ اللہ جل شانہ ہم سب کی ایمان کو محفوظ فرمائیں، گمراہ ہو جائیں. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ متشابہات قرآن پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے. اب یہ کہ دوڑ کے آتا ہوں اس کے معنی یہی ہے، انسان کا اللہ کی طرف جانا، چلنا، بھاگنا، ایک بالشت، ایک ذرا قریب ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ طاعات کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ، حدیث مبارک ہے، بندہ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرے قریب تمام اعمال میں جن اعمال کی وجہ سے بندہ میرے قریب ہوتا ہے وہ فرائض ہیں، پھر اس کے بعد نوافل ہے. فرائض پڑھنے کے بعد مثلا فرض نمازیں 5 پڑھتا ہے
اس کے ذریعے سے بندہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے کسی اور عمل کے ذریعے سے نہیں. فرض روزہ رکھتا ہے، اس کے ذریعے بندہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے نفل روزوں سے نہیں. فرض زکوٰۃ کے ذریعے سے جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے نفلی صدقات سے نہیں. فرض حج کے ذریعے سے جو اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں. عین وقت پہ موقع پہ جہاد فرض ہو گیا، اس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے جو قریب ہوتا ہے اس کی جگہ کسی اور عمل سے نہیں. یہ سب سے پہلے فرائض. اس لیے بعض لوگ جو ہے وہ صدقے کی فضیلت سن کر صدقہ دیتے ہیں، لیکن وہی شخص مرد یا عورت وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. خصوصاً عورتیں اس میں مبتلا ہیں. صدقہ دے گی، اپنے کانوں سے کبھی کبھی بالی اٹھا کر وہ بھی دے گی، لیکن اس کے پاس 15 تولے 20 تولے 25 تولے سونا پڑا ہوا ہے، اس کا زکوٰۃ نہیں دیتی. جب اس سے کہا جائے تو وہ کہتے میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور شوہر مجھے دیتا نہیں. آپ کو شوہر ایک پائی بھی نہ دے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. جو سونا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے آپ سونار کے پاس اس کو لے جائیں اور اس کو کہے کہ اس سے کاٹتے ہیں اور اپنے یہ زکوٰۃ فقراء کو آپ تقسیم کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول نے قرب کے معنی بتائے ہیں. فرائض کے بعد پھر نوافل کرتے 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 نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقات، اللہ کے راستے میں مختلف جگہوں میں پیسے خرچ کرنے سے پھر بندہ اور قریب ہو جاتا ہے، اور قریب، یہاں تک کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. تو وہ کسی چیز کو جب پکڑتا ہے تو میری وجہ سے، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں. وہ جب کسی چیز کی طرف جو چلتا ہے تو میری وجہ سے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جس چیز پر اس کی نظر پڑتی ہے تو میری وجہ سے. یعنی جن چیزوں کو میں چاہتا ہوں کہ یہ بندہ اس کو دیکھ لے ان چیزوں کو دیکھوں، اور اس بندے کے ہاتھ پھر ان چیزوں سے رک جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن گیا ہے. ان چیزوں سے رک جاتے ہیں جن کی طرف ہاتھ بڑھانے اور اس کے پکڑنے سے اللہ جل شانہ ناخوش اور ناراض ہوتا ہے. اس بندے کی آنکھیں پھر اس جگہ پر نہیں پڑتی جس جگہ پر اللہ جل شانہ ناخوش اور ناراض ہوتا ہے. اس بندے کی کانیں وہ آوازیں نہیں سنتی جن آوازوں کے سننے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان. اور کبھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اتنی اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ اگر ساتھی نفس، شیطان، جماعت، جتھا اس کو پکڑ پکڑ کر گناہ کی طرف لے جاتے ہیں تو اللہ جل شانہ اس کو زبردستی روکتا ہے. کبھی یہ شخص موبائل میں یہ نیک ہے، آج شیطان اس کو گمراہ کر رہا ہے، محفل میں بن کر جو ہے موبائل میں یہ ننگی تصویریں نکالنا چاہتا ہے تو اس کا موبائل ہینگ ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ اس کے ہاتھ اور اس کی آنکھیں بن گئی. اللہ نہیں چاہتا کہ یہ بری جگہ کو دیکھے. اللہ پاک اتنی مہربانی ہوتی ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے چچا نے کہا کہ بیٹا کپڑے اتارو، بھتیجے کپڑے اتارو اور اپنے کندھے کے اوپر رکھو تاکہ تمہارا کندھا پتھروں سے چھل نہ جائے. ہوگی ندی سرمن لاڑنشی اور کٹکانی خانہ کعبے تعمیر کی دو جاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بامر مجبوری چچا کے کہنے پر، حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا، وہ ماحول تھا جس میں لوگ ننگے پھرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، کوئی برا نہیں محسوس کرتا، لیکن اللہ کے ہاں یہ برائی تھی. اللہ پاک نے اس کو خود روکا. کیسے روکا؟ آپ سیرت کی کتابیں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے چادر کو ہاتھ لگایا اتارنے کے لیے تو فوراً گر پڑے، آنکھیں رک گئی. چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ فکر مند ہوئے کہ میرے بھتیجے کو کیا ہوا. سب کے اوپر بڑے معزز تھے، بہت فکر ہوئی ان کو. کچھ دیر کے بعد پھر ان کی آنکھیں کھلی اور وہ جسم سارا ڈھانپا اور پھر گھر چلے گئے. تو اللہ جل شانہ نے آپ کو خود اپنی طرف سے محفوظ کیا، گناہ سے بچایا. حالانکہ اس زمانے میں آپ کو پیغمبری نہیں ملی تھی. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کے قریب ہونا یہ طاعات، اعمال حسنہ، عبادات کے ذریعے ہوتا ہے، فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور اللہ قریب آتا ہے، اس کی طرف بھاگ کے آتا ہے. اس کا مطلب ہے عنایات، رحمتیں، برکتیں، عطایا
مغفرت بخشش، سوالوں کو پورا کرنا، آخرت کی نعمتیں دینا، جنتیں دینا، اور جنت کے اندر اونچے اونچے درجات اس بندے کو عطا کرنا، اللہ جل شانہ قریب ہوتے اس کا مطلب یہ ہے. یعنی جتنی انعامات اور احسانات اللہ کی ہوتی ہے، جس طریقے سے آپ کسی عزیز اور رشتہ دار کو ہدایہ دیتے ہیں، اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں، اس کی دعوتیں کرتے ہیں، اس کے پاس آپ کا ملنا بیٹھنا، اور آپ کی طرف سے اس پر جو ہے وہ عطایا اور ہدایہ زیادہ ہیں دوسرے کی بنسبت، تو کہتے ہیں یہ میرے زیادہ قریب ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کا ذکر وہ بدایہ بھی ہے، وہ نہایہ بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، اس کو ذہن میں بٹھائیے، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ہر عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے، اور اس حد تک پہنچنے کے لیے اگر بندہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا تو پھر اس کے بعد اس کو معذور سمجھا جاتا ہے. اللہ کے ہاں بھی مثلا روزے ایک ایسی عبادت ہے جس کی حد ہے، رمضان کے مہینے میں ہے اور صبح سے لے کر شام تک ہے، پھر رات کو روزہ نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام پر غصہ ہوئے جو روزے پر روزہ رکھتے تھے، صوم وصال، یعنی ایک روزہ پھر رات کو کھانا پینا بند، پھر دوسرے دن روزہ، صوم وصال، اس پر غصہ ارشاد فرمایا. تو یہ ایک محدود عبادت ہے. پھر اگر بندہ اس مہینے میں بھی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو گنجائش ہے اور اس کو اللہ کے ہاں معذور سمجھا جاتا ہے. نماز ہے، نماز میں بعض اوقات بندہ معذور ہوتا ہے، ہوش و حواس برقرار ہیں. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر دن کو لڑائی ہوتی تھی، شام کو تھوڑی سی آرام کرتے تھے، دونوں لشکر، کافر اور مشرک بھی اور مسلمان بھی. تو جب اندھیرا ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما کنت نصلی العصر، میں تو عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا ان بدبختوں کی وجہ سے، مشرکین کی وجہ سے، اور مشرکین کو برا بلا کہہ رہے تھے، ان کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے بھی نماز نہیں پڑھی. اللہ پاک نے اس وقت لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو کس طرح پڑھی جاتی ہیں، ایک سے زیادہ قضا ہو جائیں کس طرح پڑھی جاتی ہے، آذان ہے یا نہیں ہے، امامت ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلے دکھانے کے لیے یہ بھی کیا ہے. لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ نمازیں بھی اس موقع پر رہ گئی اس لیے کہ یوں دشمن پر نظر پڑتی تھی جس طریقے سے میں آپ میں سے کسی فرد کو دیکھ رہا ہوں، کسی بھائی کو دیکھ رہا ہوں اور آنکھ نہیں ہٹاتا. اگر آنکھ ہٹاتے تو اس طرف سے تیر آتے اور پھر یہ لگتے آمنے سامنے تھے، خندق درمیان میں، اسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے. تو نماز کے لیے بھی ایک حد ہے، پھر اس کے بعد آدمی معذور سمجھا جاتا ہے اگر اس حد تک نہ پہنچ سکے. اس لیے روزہ بھی ایسا ہے، نماز بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی. بہت سارے مسلمان ہیں جو حج نہیں جا سکتے، ان پر حج فرض نہیں ہے، اس میں وہ معذور ہے، مال نہیں ہے، نصاب، جا نہیں سکتے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں کوئی شخص بھی معذور نہیں سوائے مجنون اور پاگل کے، دیوانے کے. پاگل ہو تو وہ الگ بات ہے، ہوش و حواس برقرار ہوں تو کوئی بھی اس میں معذور نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ تم اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر. وہ فرماتے ہیں کھڑے ہوئے بھی ذکر کرنا ہے، بیٹھ کر بھی کرنا ہے، لیٹ کر بھی کرنا ہے، چلتے پھرتے بھی کرنا ہے، رک کر بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، دن کو بھی کرنا ہے، رات کو بھی کرنا ہے، غنا میں بھی کرنا ہے، فقر میں بھی کرنا ہے، صحت کے اندر بھی کرنا ہے، بیماری کے اندر بھی کرنا ہے، حضر میں بھی کرنا ہے، آبادی میں، سفر میں بھی کرنا ہے. کسی جگہ بھی وہ اللہ کا ذکر ممنوع نہیں، اور آپ کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ جہاں نماز نہیں پڑھ سکتے قرآن کریم میں ہے، جنگ کے دوران، جہاد کے دوران نماز نہیں پڑھ سکتے، موقع نہیں ملتا، لیکن اللہ کا ذکر کرو گے، قرآن پاک میں اللہ کا ذکر کرو گے. اس لیے
کہ اللہ کا ذکر تو کر سکتے ہیں، تلوار آپ ہاتھ سے چلاتے ہیں اور دشمن کے پیچھے آپ دوڑتے ہیں پیروں سے، ٹانگوں سے، لیکن اللہ کا ذکر تو آپ زبان سے کرتے، آپ زبان سے کیا کریں۔ تو بہرحال اللہ کے ذکر کے اندر کوئی شخص معذور نہیں ہے، وہ کر قیامت کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے استغفار نہیں پڑھی، میں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، میں نے الحمدللہ نہیں کہا اس لیے کہ میں معذور تھا، بیمار تھا، نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ یہاں تک کہ اگر زبان کٹی ہوئی ہے، دل سے اللہ کا ذکر کرے، دل ہی دل میں کرے، جاہرن بھی کرے، سرن بھی کرے، علانیتن بھی کرے، ہر طرح، ہر حال کے اندر۔ وہ فرماتے ہر حال میں اللہ جل شانہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو پھر اس میں یہ ہے، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں کافی زمانے سے، لیکن توجہ نہیں ہوتی ذکر کی طرف۔ علامہ قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر کے مختلف درجات ہیں۔ ذکر ایک ہے جس میں آدمی غافل ہو، پتہ نہ چلے کہ میں ذکر کرتا ہوں، مثلا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں۔ اس لیے وہ شخص، اس کو کوئی کہتا ہے کہ بھئی تمہاری توجہ نہیں ہے تو پھر ذکر سے کیا فائدہ، اس لیے ذکر چھوڑ دو، ہرگز اس شخص کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں اگر یہ خیال آئے تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، کبھی بھی اس وسوسے کو نہ مانیں، اس لیے کہ ایک ہے غافل ہو کر اللہ کا ذکر کرنا اور ایک ہے ذکر ہی نہ کرنا، یعنی ایک بندہ ذکر ہی نہ کرے، اور ایک یہ ہے کہ ذکر کرتا ہے لیکن غفلت سے کرتا ہے۔ تو غفلت سے ذکر کرنے والا وہ افضل ہے ذکر نہ کرنے والے سے، اور یہ پہلی سیڑھی ہے۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تسبیحات کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ پہلی سیڑھی ہے، کم از کم پڑھتے تو ہیں۔ تو اس لیے بعض حضرات نے فارسی شاعر کے اور شعر کے اوپر نکیر کی ہے، برزماں تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دارد اثر، برزماں تسبیح و در دل گاؤ خر، زبان پر تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور دل کے اندر جو ہے وہ گدے اور بیل وغیرہ کے خیالات گزر رہے ہیں، زمیندار ہے، کسان آدمی ہے۔ این چنی تسبیح کے دارد اثر، جب اس قسم کی تسبیح اور ذکر آپ کریں گے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو اس سے بعض لوگوں نے یہ مانا لیا ہے کہ جب ذکر کے اندر، ذکر کے دوران دل کے اندر خیالات ہوں تو وہ ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر حضرات کابرین نے سخت رد کیے، بڑے بڑے حضرات، اور ان کے اوپر اشعار بنائے ہیں کہ این چنی تسبیح ہم دارد اثر، اس قسم کی تسبیح کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جب زبان ہو تو کم از کم پورے جسم کے اندر آپ کا زبان تو ذکر کر رہا ہے، زبان جاری۔ پھر اگر ذکر کرتے کرتے آپ غافل ہیں، شاید اللہ جل شانہ آپ کو فوراً یا بدیر اس مقام پہ پہنچائے جس میں آپ کو ذکر کے اندر غفلت نہ رہے، غفلت دور ہو جائے، اور آپ کو کم از کم یہ معلوم ہو کہ میں ذکر کر رہا ہوں، تسبیح پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں، یہ درجہ اس سے اونچا ہے۔ پھر وہ ذکر کرتے 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 اللہ جل شانہ آپ کو اس سے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے، اور وہ مقام کیا ہے کہ ذکر حضوری آپ کو حاصل ہو جائے۔ ایک ہے ذکر بغیر غفلت کے، ایک ہے ذکر حضوری۔ یہ ذکر حضوری کا درجہ اس ذکر سے بڑا ہے کہ جو ذکر ہو توجہ سے، لیکن حضوری نہ۔ حضوری کیا ہوتا ہے؟ ذکر جو بغیر غفلت کے ہو وہ یہ ہے کہ آدمی کم از کم اس کو یہ معلوم ہو کہ میں ذکر کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، استغفار پڑھ رہا ہوں، تحمید تسبیح پڑھ رہا ہوں، اس کو یہ پتہ ہے۔ لیکن ذکر حضوری یہ ہے کہ جس میں ذکر زبان پر ہو اور ساری توجہ دل کی آنکھیں اللہ پر لگی ہو، یہ ذکر حضوری۔ اللہ تعالیٰ میرے ذکر کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت میری طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میرے دل پہ ہے، اللہ جل شانہ کی نظر میرے زبان پہ ہے، اور اللہ پاک کے کلمات جو میرے زبان سے نکل رہے ہیں یہ سن رہا ہے۔
یہ ذکر حضوری ہے، اور ذکر حضوری کرتے کرتے پھر اور مقام پہ اللہ جل شانہ لے جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی فنا ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری سامنے سے اوجل ہو جاتی، حتیٰ کہ اپنی ذات بھی اس کو یاد نہیں رہتی۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں ارشاد ہے، کیا ہے؟ فارغہ وَأَصْبَحَتْ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغہ، موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے پھینک دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل فارغ ہو گیا۔ فارغ کا مطلب کیا ہے؟ فارغ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ما فیہا تمام چیزیں سے دل سے نکل گئی، اپنے آپ کو بھی بھول گئی، اپنی زبان کو بھی بھول گئی، اپنے زبان پر قابو نہیں تھا۔ کیا چیز تھی؟ صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام۔ بچے کا کیا ہوگا، بچے کا کیا ہوگا؟ ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبہا، قریب تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتی کہ بچہ کہاں چلا گیا ہوگا، میں نے صندوق میں اس کو ڈال دیا۔ اور یہ کیوں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ اس کے ذہن سے یہ بات بھی نکل گئی تھی کہ میں یہ نہ کہوں، ایسا دل فارغ ہو گیا تھا۔ اس طریقے سے کبھی اللہ کا ذکر کر کے ذاکر کی توجہ اللہ جل شانہ کی ذات پر ایسی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ، بالکل اپنے آپ سے فنا ہو۔ تو یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس میں انسان کی آنکھیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس کی آنکھ بن جاتا ہوں میں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں، اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ یہ وہ ذکر ہے۔ عبادت میں ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ آدمی اپنے آپ کو بھی بھول جائے، تو پھر اللہ جل شانہ کی ذات کی خوشنودی میں اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کی زبان، اس کے پیر وہ استعمال ہوتے ہیں، اس کے بغیر نہیں، گناہ کی طرف پھر نہیں جاتی۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایسا ذکر نصیب فرمائے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر معمولی چیز نہیں ہے، ذکر اعمال کی روح ہے، اور نیکیوں کی توفیق بھی ذکر کی برکت سے ملتی ہے۔ اب ذکر شروع کریں گے، گناہوں سے رکنا بھی ذکر کی اس لیے کہ ذکر کی وجہ سے شیطانی ہتھ کنڈے وہ یا ٹوٹ جاتے ہیں یا کمزور ہو جاتے ہیں، اور جب کمزور ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں شیطان کی جتنی بھی چالیں ہیں، تو انسان وہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ جو آدمی شیطان کے جال میں پھنستا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ کا ذکر یہ کم کرتا ہے۔ پھر ذکر زبان سے ہے، ذکر دل سے بھی ہے، ذکر جہرن بھی ہے، ذکر سرن بھی ہے، ذکر رات میں بھی ہے، ذکر دن کے اندر بھی ہے، ذکر نماز کی حالت میں بھی ہے، اور ذکر تسبیح، تحمید اور ترکیب، یہ ساری ذکر یہ بھی ہے کہ دو آدمی آپس میں بیٹھ کر اللہ جل شانہ کی صفات، اس کی مہربانیاں جو ہم کے اوپر ہے اس کا تذکرہ کریں۔ یہ مراقبات جتنے بھی ہمارے اکابرین بتاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ اور اپنے گناہوں کا مراقبہ، کہ میں گناہ کرتا ہوں اللہ پاک نعمتیں دیتا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں نصیب فرمائے اور اپنے ذاکرین بندوں میں شامل کرو۔ یہ ایک اعلان تمام حضرات سنیں، کربوغ شریف کا اجتماع ہے، آپ حضرات کو پتہ ہے سالانہ اور مرکزی اجتماع، اور یہ صرف ایک گاؤں یا ایک صوبے یا ایک ملک کا اجتماع نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ یہ عالمی اجتماع ہے۔ اور عالمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیرون ملکوں سے بھی اس میں مشائخ اور علماء شرکت کرتے ہیں۔ یہ تفاخر کے طور پر میں نہیں کہتا، لیکن یہ میں آپ حضرات کے علم میں لانے کے لیے کہتا ہوں کہ اس وقت اس اجتماع جس حوالے سے ہوتا ہے، اللہ جل شانہ سے تعلق، اپنا تزکیہ، امت مسلمہ کے اندر وحدت پیدا کرنا، تمام دین کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، دوسرے مسلمانوں کو سمجھانا،
اس لیے کہ اس وقت وہ دین کے لیے کام کرنے والی جماعتیں وہ کبھی پورے دین کا تذکرہ نہیں ہوتا، ان کا جس چیز سے تعلق ہے اسی کو بتلا دی۔ مجاہدین، جہاد سب سے بہترین عمل ہے، لیکن کبھی کبھی اتنا غلو ہو جاتا ہے کہ دین کی دوسری باتیں اوجل ہو جاتی۔ مکہ مکرمہ میں جب صحابہ کرام تھے تو ان کو یہ حکم تھا کہ ابھی سے نماز پڑھو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ اعمال جو ہیں یہ کرو، ابھی تمہارے اوپر جہاد فرض نہیں۔ اگر آپ یہ اعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جہاد بھی کریں گے، اگر جہاد کریں گے یہ اعمال نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ دین اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس طریقے سے صوفیاء اگر صرف ذکر کرے دوسری چیزیں نہ ہو تو ان پورے دین، پورے اسلام کی ضرورت ہے سمجھنے کی، سمجھانے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور یہ بیانات کے ذریعے سے اس اجتماع کے اندر یہ چیزیں بیان ہوتی۔ ابھی عمرے کے سفر میں ہم گئے تھے حضرت کے ساتھ، وہاں پر مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں بہت سارے علماء اور مشائخ سے ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، مختلف ملکوں سے ملاقاتیں ہوئی۔ ایک وقت عشاء کے کانے پر 120 افراد کا مجمع ہوتا تھا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب، لیکن وہ حضرات جدا ہوتے وقت روتے تھے کہ اب یہ مجلس نہیں ہوگی، چند دن کے لیے وہ بیٹھے، اس لیے کہ یہ باتیں اس وقت نہیں ہوتی۔ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لاؤڈ سپیکروں میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو دکھانے اور بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے یہاں ہوتا ہے، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مجمع آواز سنے۔ کبھی مسجد کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن اس کو لاؤڈ سپیکر میں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کریم بھی آپ ایسے موقع پر نہ پڑھیں کہ آپ آواز کو اتنا اونچا کرے کہ کوئی سننا نہ چاہے، اس موڈ میں نہ ہو، ایسی حالت میں نہ ہو، آپ اس کو زبردستی سنانا چاہتے ہیں تو کہیں اس کے دل کے اندر قرآن پاک کے بارے میں کوئی غلط خیال نہ آئے۔ اس لیے اس وقت خاموش تلاوت کرنا چاہیے، کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اس وقت فتنے ہیں، فتنے، اور فتنے کی شکل میں آئیں تو اس سے بچنا آسان ہے۔ فتنہ آپ اس کو اپنے لیے بدائی اور خیر محسوس کریں، اس شکل میں آئیں تو اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، اور اس بارے میں وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ کس شکل میں اس وقت فتنے آتے ہیں جو آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال 17، 18، 19، 20 اکتوبر کو آپ حضرات سارے کام چھوڑ دیں، اس لیے کہ خاص ہماری مجلس ہے، خاص مجلس ہے، اس میں جو ساتھی آتے ہیں تو وہ ان کا تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے دارالایمان سے اور اس ترتیب سے، تو وہ حضرات خود بھی جائیں، دوسروں کو بھی جائیں، خدمت بھی کریں، اور چونکہ مجمع لاکھوں کا ہوتا ہے اس لیے کم از کم آپ اپنا خرچہ یا جتنا ہو وہ دے سکتے ہیں، پیشگی بھی یہاں بھی دے سکتے ہیں، پھر یہاں وہاں دیا جاتا ہے، تو وہ اگر اکٹھا دیا جائے تو زیادہ اچھا رہے گا، وہ اچھی جگہ میں جائے گا، اور اپنا بستر ساتھ لے جائیں، اپنے عزیزوں کو ساتھ لے جائیں، اور خود دوسروں کو خیر پہنچانے اور خدمت کرنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ دوسروں سے آپ خدمت لیں۔ اور اس اجتماع کے جتنے بھی وہ ہوتے ہیں، ترتیبات ہوتی ہے، اس میں شرکت کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔